ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. اینڈ بیکاز یو آر اے فنڈامنٹلسٹ یو کین ناٹ میک پروگرس ان یور لائف. تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے, ویسٹ نے جو ترقی کی ہے, وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا معاشرہ آزاد ہے, وہاں آزادی کی فضا ہے. اور جو آپ کا معاشرہ ہے, آپ بنیاد پرست ہیں, فضا جو ہے وہ گھٹی گھٹی ہے, اور لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مغرب نے ترقی کی آزادی کی وجہ سے. ٹھیک, کون سی آزادی کی وجہ سے؟ یعنی پہلے وہ سر پہ ان کی عورتیں حجاب کرتی تھی, لیکن جب انہوں نے حجاب اڑایا تو یکدم ترقی شروع ہو گئی. پہلے ان کی ٹانگیں ڈھانپی ہوئی ہوتی تھی, لیکن جیسے انہوں نے ننگی کی ترقی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, پہلے ان کے یہاں سینما نہیں تھا, جب سینما آیا تو ترقی شروع ہو گئی. جب ان کے بال کھل گئے, جب ان کے لباس آزاد ہو گئے تو ترقی شروع ہو گئی. تو بھائی یہ تو وہ ہے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. گھٹنا مارنے سے آنکھ کہاں سے پھوٹے؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا آپس میں ربط تو نکال کے دکھا دیں. وہ علامہ اقبال کے بھی بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس کے بارے میں کہ افرنگ کی ترقی جو ہے وہ بال تراشنے سے اور جو ہے وہ فیشن سے اور پینٹ شرٹ پہننے سے نہیں ہے. تو ان کا آپس میں تعلق ہی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا, اور کوئی معقول بندہ بھی ان کو تعلق جوڑ کے دیکھ لے. کیا آپ سر سے ٹوپی اتار دیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ شلوار اتار کے پینٹ پہن لیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ سر سے حجاب اتار کے ننگے سر ہو جائیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ ذرا ڈھیلے ڈالے اور کھلے سے کپڑے کی جگہ تنگ اور چست لباس پہننا شروع کر دیں تو ترقی شروع ہو جائے گی؟ کیا آپ مسجد کی بجائے روزانہ سینما 5 ٹائم جانا شروع کر دیں تو آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی؟ تو بھائی اس سے ترقی کہاں آئے گی؟ نہ کھلے بال, ننگی ٹانگیں, چست لباس ترقی کا ضامن, اور نہ امامہ, ٹوپی اور یہ اسلامی لباس اور مسجد ترقی سے مانے. بات یہ ہے کہ ترقی کے جو اسباب ہیں وہ اور ہیں, جو اس کے ذرائع ہیں وہ اور ہیں, جو اس کا طریقہ ہے وہ اور ہے, اور وہ سمپل طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور سارے انسان عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. محنت, علم, ہنر, محنت, مشقت اور صحیح ڈائریکشن کے اندر محنت, مشقت, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ترقی ہوتی ہے. یہ جن سائنسدانوں کی وجہ سے ترقی ہوئی, آپ ان سب کے نام جمع کر لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ نیوٹن ہے, آئنسٹائن ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ جو نا وہ یہ جنہوں نے ریڈیو ایجاد کیا, تو جنہوں نے جتنے سارے, ان سب نے اپنی فیلڈ میں محنت کر کے ترقی کی, کسی آزادی سے ترقی نہیں کی. نیوٹن ننگے سر پھرتا تھا اس لیے ترقی نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, یا وہ روزانہ رات کو فلم دیکھتا تھا اس لیے ترقی نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. یا یہ جو ابھی قریب کے اندر وہ فوت ہوا ہے, وہ بہت بڑا سائنسدان جو ہے اسٹیفن ہاکنگ, تو بھائی وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, وہ معذور تھا, وہ دماغ اس کا کام کرتا تھا, اتنا اوپر کا حصہ کام کرتا تھا, تو نہ وہ بے پردگی کرتا تھا, نہ وہ جناب وہ پینٹ شرٹ کی وجہ سے ترقی کر رہا تھا. تو یہ ایک فضول سی چیزیں ہیں کہ جناب آزادی آ گئی تو ترقی ہو جائے, یعنی لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں گے تو ترقی شروع ہو جائے گی. پتہ نہیں کون سی ترقی شروع ہو جائے گی, بھائی کوئی اور ترقی شروع ہو جائے گی, یہ سائنسی ترقی نہیں ہوگی اس سے. تو لہٰذا ان چیزوں کا آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے, بات کہیں اور ہی ہوتی ہے, پہنچا کہاں دیتے ہیں. ترقی کا جو مدار ہے وہ سیدھا سیدھا علم پہ ہے, ہنر پہ ہے, محنت پہ ہے, مہارت پہ ہے, کوشش پہ ہے, جذبے سے ہے, ول سے ہے, نیت سے ہے, اسباب اور وسائل اور ذرائع سے ہے. ان چیزوں سے ترقی